صحیح بخاری کے حدیث سے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، آئے اللہ کے نبی جنت میں سب سے زیادہ کس چیز سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ کون سی چیز ہوگی جس کی بنیاد پر لوگ جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے؟ آپ نے جواب دیا تھا اور فرمایا تھا تقوی اللہ، یہ تقوی کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب میرے بھائیوں، یہ روزہ ہم اور آپ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، ماہ مقدس سے بھی گزر رہے ہیں الحمدللہ، یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے الحمدللہ۔ کتنے لوگ کرنول کے اندر ماہ مقدس میں پہلے تھے لیکن آج وہ اپنی قبروں کے اندر مدفون ہیں۔ 2024 میں جو تھا 2025 کے اندر وہ زندہ نہیں ہے، وہ اپنی اپنی قبروں میں کے اندر مدفون ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو ایک چانس دے دیا ہے، ایک موقع دے دیا متقی بننے کا، پرہیزگار بننے کا، دیندار بننے کا، جنت میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا۔ اللہ نے ایک چانس، ایک موقع دے دیا ہے۔ صدقہ خیرات دینے والوں سنو، او مالداروں سنو، جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اور کہتے ہو اتنی زکوٰۃ ہم نے نکالی، اتنا صدقہ خیرات ہم نے دیا، یہ کیا، اتنے غریبوں میں ہم نے کپڑے بانٹے، جو تم ریاکاری کر رہے ہو، او میرے بھائیوں امام کائنات کی زبان مبارک سے سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے اپنے مال کو تیرے راہ میں خرچ کر دیا۔ ہاں، اللہ کہے گا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ دنیا والے تجھے بہت ہی زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے سمجھیں۔ القی فی النار، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ریاکاری سے بچنا ہے میرے بھائیوں، اس ماہ مقدس میں خاص کر کے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کچھ بھی عمل کیجئے تھوڑا سا ہی صحیح لیکن خالص اوریجنل کرنے کی کوشش کیجئے، دکھاوے والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ افطار کر رہی ہوں اس کی بھی تصویر، سحری کر رہی ہوں اس کی بھی تصویر، شاپنگ مال میں جا رہی ہے اس کی بھی تصویر، بازار میں جا رہی اس کی بھی تصویر، کون سے کپڑے خرید رہی اس کی بھی تصویر۔ او میری بہنوں ذرا سوچو، یہ سوشل میڈیا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ موبائل کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، آئے عورتو تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ آج کل کی لڑکیاں فیس بک میں اور دوسری جگہوں میں تصویریں ڈالنے کے بعد لکھتی کیسی لگ رہی ہیں، دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں اپلوڈ کرنے کے بعد باقاعدہ کہتی کیسی لگ رہی ہوں، کمنٹ کرو نمبر دوں گی۔ اور بے حیائی کے انتہائی کو پہنچنے والی، سنو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گی جب ماہ مقدس کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں یہ کام تم کر رہی ہو۔ اللہ نے مردوں کو بھی بچنے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی بچنے کا حکم دیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔
محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی رمضان اور رمضان کو برباد کر دینے والے فتنے۔ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مہینوں کا یہ سردار ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے یہ فرمایا کہ من ادرک رمضان، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، فلم یغفر لہ، اور اگر اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہ سکا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں رغیمان فرجل، وہ آدمی برباد ہو، وہ آدمی تباہ ہو، برباد ہو، وہ ختم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے لیے بربادی ہو جس نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ پایا اور پا لینے کے بعد اپنی گناہوں کی معافی مانگ نہ سکا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے راضی نہ کر سکا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ سکا، اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل نہ کر سکا، فرمایا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بندے کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ کہہ رہا میں اے میرے بندو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے رمضان کے روزے تمہارے پر اس وجہ سے فرض کیے، ماہ رمضان میں جو روزہ ہے اس روزے کو ہم نے تمہارے اوپر فرض اس وجہ سے کیے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والے بن جاؤ۔ روزہ تمہارے اوپر فرض کرنے کا مقصد یہ کہ تم متقی اور پرہیزگار اور دیندار بن جاؤ، اس وجہ سے ہم نے تمہارے پر روزہ کو فرض کیا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کا یہ مقصد نہیں میرا بندہ بھوکا رہے، ارے اللہ سب کو کھلا رہا ہے تو مسلمانوں کو نہیں کھلائے گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے، جیسے اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانا چاہتا ہے۔ اے میرے بندو، روزہ جو تم صبح سے لے کر کے شام تک غروب آفتاب تک تم کھانے پینے سے اپنے آپ کو تم بچاتے ہو، اپنے آپ کو تم دور رکھتے ہو، کھانا حاضر ہے کھا نہیں رہے ہو، پانی حاضر ہے پی نہیں رہے ہو، بیوی حاضر ہو سے مل نہیں رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اسی طریقے سے تمام چیزوں کو تمہیں میرے لیے چھوڑنا پڑے گا، تیاگنا پڑے گا، تمہیں ترک کرنا پڑے گا، تمہیں تمام چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے میرے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا تو او میرے بندے تو متقی بن جائے گا، تو پرہیزگار بن جائے گا، تو دیندار بن جائے گا۔ تمام چیزوں کو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، یہاں تو صاحب معاملہ الٹا ہے، دن میں تو ٹھیک ٹھاک کچھ معاملہ چل جاتا، رک جاتے ہیں، لیکن جیسے افطار کر لیتا لگتا بھوت سوار ہو گیا ہے، سگریٹ کا پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے۔ او میرے بھائیو ذرا تصور کرو اور سوچو، اللہ کہہ رہا میرے بندے تم چھوڑ رہے ہو، اب ہم نے ماہ مقدس میں رمضان میں حالت روزہ میں ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، تو روزہ کھول لینے کے بعد، افطار کر لینے کے بعد میرے بھائیو حرام چیزوں کو اندر کر رہے ہو، حرام چیزوں کا استعمال کر رہے ہو۔ میرے بھائیو متقی بنو گے تو کیسے بنو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے اعدت للمتقین، جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے کیا ہے، جو متقی ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں، سچا ہے۔
اب یہ تقوی پیدا کس چیز سے ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ تقوی پیدا بہت سی عبادتوں سے ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تقوی جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے روزہ۔ سب سے زیادہ آپ کوئی بھی کام کریں گے اس کے اندر تقوی تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تقوی پیدا کر دینے والی چیز کون سی ہے؟ وہ ہے روزہ۔ کیونکہ روزے کے حالت میں ہم بند کمرے میں کیا کھا لیں گے کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے کس کے بارے میں یہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ کوئی کسی کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ آپ کا دوست آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا، آپ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ ہم تو سب کو روزے دار ہی سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سب کو روزے دار ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے بھی کم بخت ہوا کرتے ہیں کہ چپکے چپکے ہوٹلوں میں بھی کھا لیتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی کھانا کھا رہے ہیں، وہ پردہ لگا کر کے تاکہ کوئی دیکھے نہ، بتائیے، اور لوگوں کے سامنے جتاتے ہیں روزے سے ہوں۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے بندہ تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہے۔ آدمی کھا لے گا کون جانے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ حلق کے اندر پانی جانے نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے عرش کے اوپر جو مستوی ہے، جو فرش کی تمام چیزوں سے باخبر ہے، تمام چیزوں کو جو جان رہا ہے، اللہ کے اوپر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے حلق کے اندر وضو کی حالت میں یا وضو کرتے سمے میں نے پانی اندر کر لیا، بند کمرے میں نے کوئی چیز کھا لی، تو اس عرش والے کو جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اس عرش والے کو، اس پروردگار کو پتہ چل جائے گا، وہ اللہ جان لے گا۔ اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے بندہ کھاتا نہیں پیتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا سب سے زیادہ تقوی جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے روزہ، سب سے زیادہ متقی بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے عام دنوں میں بھی حکم ہے، عام دنوں میں بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے نوجوانوں نکاح کرو، غلط کام سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے۔ اینٹی وائرس امام کائنات بتا رہے ہیں، جیسے موبائل کے اندر بہت سے وائرسز گھس جاتے ہیں نا، تو اس کو اینٹی وائرس کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ وائرسز کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے نبی اینٹی وائرس لوگوں کو دے رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، زنا سے اگر تمہیں دور رہنا ہے تو نکاح کرو، نکاح کرو۔ اب اگر نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، بہت سے لوگ مولوی صاحب نکاح کیسے کریں گے، گھر نہیں، مکان نہیں، کمائی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اب بیوی کتنے لفڑے جھنڈے کون سنبھالے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نکاح کرو، اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فعلیہ بالصوم، روزہ رکھو۔ دیکھیے آپ، فعلیہ بالصوم، روزہ رکھ لو۔ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، یہ روزہ رمضان کا مہینہ تو یہ تو فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے۔ عام دنوں میں اگر تم بہک رہے ہو لڑکیوں کے چکروں میں اور غلط کاموں میں، تمہارا دل ادھر ادھر مٹک رہا ہے، جا رہا ہے، عورتوں، بہنوں، ماں اور بھائیوں، آپ سے میں کہہ رہا ہوں، امام کائنات کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ یہ ڈھال ہے، جیسے میدان جنگ میں تلوار سے بچنے کے لیے لوگ ڈھال کا استعمال کیا کرتے تھے، ایسی یہ روزہ ڈھال ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے، روزہ انسان کو پرہیزگار بنا دیتا ہے، روزہ انسان کو زنا سے بچا لیتا ہے اور غلط خواہش، غلط کاموں سے دور کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا اعدت للمتقین، وہ لوگوں متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ روزہ اتنا اہم چیز ہے، اتنا اہم کام ہے، متقی بنا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا اکثر ما يدخل الناس الجنہ، صحیح بخاری کے حدیث راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، آئے اللہ کے نبی جنت میں سب سے زیادہ کس چیز سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ کون سی چیز ہوگی جس کی بنیاد پر لوگ جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے؟ آپ نے جواب دیا تھا اور فرمایا تھا تقوی اللہ، یہ تقوی کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اب میرے بھائیوں، یہ روزہ ہم اور آپ رکھ رہے ہیں الحمدللہ،
ماہ مقدس سے بھی گزر رہے ہیں الحمدللہ. یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے الحمدللہ. کتنے لوگ کرنول کے اندر ماہ مقدس میں پہلے تھے لیکن آج وہ اپنی قبروں کے اندر مدفون ہیں. 2024 میں جو تھا 2025 کے اندر وہ زندہ نہیں ہے, وہ اپنی اپنی قبروں میں کے اندر مدفون ہے. میرے بھائیو, اللہ نے آپ کو ایک چانس دے دیا ہے, ایک موقع دے دیا متقی بننے کا, پرہیزگار بننے کا, دیندار بننے کا, جنت میں جانے کا, جہنم سے بچنے کا. اللہ نے ایک چانس اور ایک موقع دے دیا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ماہ مقدس میں روزہ رکھ لینے کے بعد بھی غلط کام کرتے ہیں, روزہ رکھ لینے کے بعد بھی غلط کاموں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں, غلط کاموں کے اندر جا کر کے مل جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بھی فرمایا, جیسے روزہ رکھ رہا آدمی تو روزہ کو ختم کر دینے والی چیز ایک ہے ریاکاری. بہت بڑا فتنہ ہے یہ, ریاکاری کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھ, من صلی نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا, دان کیا, لوگوں میں بانٹا دکھاوے کی غرض سے, فرمایا امام کائنات نے اس نے بھی شرک کیا. اب آئیے تھوڑا اور اندر جاتے ہیں اس معاملے میں. آج دیکھیے روزہ رکھ رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے ریاکاری, ہم نے روزہ رکھا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, پہلے تو پورے سال بھر پڑھا نہیں, اب رمضان میں آ رہا ہے بس کنٹینیو نماز, نماز میں بھی آتا بھی ہے تو دوسروں کو دیکھتا تو اور اچھی سے نماز پڑھنے لگتا ہے دکھاوے کے لیے. اللہ کے راہ میں بانٹ رہا ہے, یہ مہینہ بانٹنے والا صدقہ خیرات والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی تیز تند ہوا کی مانند بانٹا کرتے تھے, لیکن آج جیسے نیکی کر نہیں ہوتا دریا میں ڈال, یہاں نیکی کر فیس بک میں ڈال, انسٹاگرام پہ ڈال, سوشل میڈیا پہ ڈال, اسٹیٹس پہ لگا. آج میرے بھائی اگر کوئی نیکی کا بھی کام کر رہا نا, افطار بھی کرا رہا نا, پرچار کر رہا ہے ہم نے اتنا کا افطار کروایا. اور جب تک پرچار کسی کو دے بھی رہا, سب سے پہلے کیمرہ حاضر ہے ملک الموت کی طرح, بتائیں لینے والا بھی شرما جاتا ہے, سالہ کیسا آدمی دے بھی رہا ہے اور لوگوں میں معاملہ ایسی بھی کر رہا ہے. کیسے انسان بدبخت انسان مسلمان ہے یہ. میرے بھائیو, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, او لوگو جب تم اللہ کے راہ میں کسی کو دیا کرو, بالمن والاذی تکلیف دے کر کے کسی کے اوپر احسان مت کرو, کسی کو دینے کے بعد تکلیف مت دو. یعنی تصویریں تم لے رہے ہو, اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, فیس ادھر کرو, چہرے تم لے رہے ہو اور دینے کے بعد تم پھر احسان جتا رہے ہو, تم نے اس کو مال دیا ہے, اب تو کہہ رہے میں تجھے دیتا نہیں تو افطار بھی نہیں کر سکتا, کھانا بھی نہیں کھا سکتا, کپڑے بھی نہیں پہن سکتا. یعنی دینے کے بعد بار بار تم احسان بھی جتا رہے ہو, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ مومن نہیں کر سکتا. فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, اور اس آدمی کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگوں کو اللہ کے راہ میں لوگوں کو خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں, چپکے چپکے نہیں دیکھا, لیکن پبلک کے بیچ میں جہاں نام ہو رہا ہو, جہاں یہ ہو رہا ہو, وہاں پہ دے گا. وہ دکھاوے کے لیے, دکھاوے والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی. اسی وجہ سے امام کائنات نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا. بہت ہی مشہور حدیث ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی, صرف مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 لوگوں کو بلایا جائے گا. اس میں سے ایک شہید ہوگا, ایک بہت ہی بڑا عالم ہوگا, ایک آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا. اور تینوں کو جب بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا. وہ پہلا کہے گا میں اللہ کے راہ میں قتل ہو گیا, شہید ہو گیا, میں لڑتا رہا, مارتا رہا, مرتا رہا, اسی میں قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اللہ کہے گا کذبت, تو جھوٹ بول رہا ہے. القی فی النار, اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسے ایک عالم سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں
تیرا دین پہنچایا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو دنیا میں اسی وجہ سے یہ کام کر رہا تھا تاکہ تورے دنیا والے یہ جان جائیں, دنیا میں تو فیمس ہو جائے, دنیا میں تو مشہور ہو جائے, دنیا میں تجھے بہت ہی بڑا مولانا جاننے لگے, بہت ہی بڑا عالم سمجھنے لگے. تیرے دل میں یہ تھا, تجھ کو دنیا والوں نے جان لیا ہے, یہاں پہ تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. القی فی النار, اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ایسی صدقہ خیرات دینے والوں سنو, او مالداروں سنو, جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اور کہتے ہو اتنی زکوٰۃ ہم نے نکالی, اتنا صدقہ خیرات ہم نے دیا, یہ کیا, اتنے غریبوں میں ہم نے کپڑے بانٹے, جو تم ریاکاری کر رہے ہو, او میرے بھائیوں امام کائنات کی زبان مبارک سے سنو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا اللہ میں نے اپنے مال کو تیرے راہ میں خرچ کر دیا. ہاں, اللہ کہے گا نہیں, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ دنیا والے تجھے بہت ہی زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے سمجھیں. القی فی النار, اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ریاکاری سے بچنا ہے میرے بھائیوں, اس ماہ مقدس میں خاص کر کے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کچھ بھی عمل کیجئے تھوڑا سا ہی صحیح, لیکن خالص اوریجنل کرنے کی کوشش کیجئے. دکھاوے والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک فتنہ یہ ہے. دوسرا فتنہ یہ ہے موبائل کا فتنہ. آج کل موبائل کا فتنہ, بیوی کے بغیر رہ لیتا, موبائل کے بغیر نہیں رہ پاتا ہے. اتنا ڈینجر فتنہ ہے یہ. کوئی کہتا مولوی صاحب ہمیں کوئی نہیں چاہیے, صرف موبائل چاہیے بس. موبائل ہی میں ساری گڑبڑیاں موجود ہے. اس موبائل نے روزے کو بھی برباد کر دیا, اس موبائل نے ایمان کو بھی خراب کر دیا ہے میرے بھائیوں. ہاں, اللہ کے نبی فرماتے المرأۃ عورہ, عورت کیا ہے؟ پورا کا پورا پردہ ہے, چھپانے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں, آج عورتیں تو حجاب میں تو بازار میں نکلا کرتی ہیں. آپ کے یہاں تو حجاب کا سسٹم ہے ماشاءاللہ, دیکھ تو رہے, لیکن اب دیکھیے دوسری جگہوں میں تو حجاب بہت کم ہے. نکل رہی ہے گھر سے باہر, حجاب میں نکل رہی, لیکن بند کمرے کے اندر حجاب میں نہیں ہے. حجاب میں رہے گی بھی کیسے, گھر تو ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ بند کمرے کے اندر ہے, تصویر بار بار الگ الگ طریقے سے لے کر کے سوشل میڈیا پہ چھوڑ رہی ہے. بوائے فرینڈ کو بھیج رہی ہے, افطار کر رہی اس کی بھی تصویر, سحری کر رہی اس کی بھی تصویر, شاپنگ مال میں جا رہی ہے اس کی بھی تصویر, بازار میں جا رہی اس کی بھی تصویر, کون سے کپڑے خرید رہی اس کی بھی تصویر. او میری بہنوں ذرا سوچو, یہ سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے, یہ موبائل کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, آئے عورتو تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. آج کل کی لڑکیاں فیس بک میں اور دوسری جگہوں میں تصویریں ڈالنے کے بعد لکھتی کیسی لگ رہی ہیں, دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں اپلوڈ کرنے کے بعد باقاعدہ کہتی کیسی لگ رہی ہوں, کمنٹ کرو نمبر دوں گی. اور بے حیائی کے انتہائی کو پہنچنے والی, سنو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گی جب ماہ مقدس کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں یہ کام تم کر رہی ہو. اللہ نے مردوں کو بھی بچنے کا حکم دیا, عورتوں کو بھی بچنے کا حکم دیا. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے مردو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جب تمہارے موبائل میں ایسی ایسی تصویریں آئے, جب تمہارے موبائل میں ایسی چیزیں آئے, وہاں بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. ایسا نہیں صرف بازار میں جا رہے ہو تو وہاں اپنی نظروں کی حفاظت کرو. موبائل گھر کے اندر بند کمرے کے اندر اب تم موبائل اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس وقت بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو. کوئی لڑکی تمہیں تصویر بھیجے ڈیلیٹ کرو, دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم موبائل میں ایک بٹن دباؤ, دنیا کی ساری چیزیں آ جایا کرتی ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان تمام حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا لو میرے بھائیوں. یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے. موبائل کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے. اور نہیں کہتے ہیں عورت کو اگر موبائل مل جائے تو میرے بھائیوں کتنے فتنے ہو چکے ہیں, کتنی عورتیں, کتنی لڑکیاں اسی موبائل کی وجہ سے اسلام کو ترک کر دی ہے, غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہے. اور اس موبائل نے تو کمپٹیشن سکھا دیا ہے, تیری کتنی میری اتنی. یہاں تو ایک بوائے فرینڈ نے کئی بوائے فرینڈ کو لے کر کے چل رہی ہے.
اور مرد کا بھی وہی حال ہے اس موبائل کے چکر میں۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا فتنہ جو روزے کو برباد کر رہا ہے، اس کو آپ گہرائی میں لینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندے تو بند کمرے کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ انہ علیم بذات الصدور، تمہاری دل کی دھڑکنوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا خوف کھایا کرو۔ جب حالت روزہ میں ان چیزوں سے بچ رہے ہو تو روزے کی حالت میں موبائل کا غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے ہو؟ روزہ رکھ لینے کے بعد فری فائر کھیلنے والوں، روزہ رکھ لینے کے بعد چوری کرنے والوں، موبائل روزہ رکھ لینے کے بعد چیٹنگ کرنے والوں، فیس بک میں ٹائم گزارنے والوں، اس کا روزہ نہیں ہے جو اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، اپنی نظروں کو زنا سے نہ بچائے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ، آنکھوں کی زنا جانتے کیا ہے؟ آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا۔ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، اور کانوں کا زنا کیا ہے؟ غلط چیزوں کو سننا۔ رات بھر لگا ہوا ہے، ادھر تراویح اور ساری چیزیں سن کے جا رہا ہے، اب لگا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہے پوری رات بھر، لڑکی کی آواز لڑکے کے لیے، لڑکی کی آواز لڑکا کے لیے، دونوں کے لیے آپس میں حرام، نہیں سن سکتے میرے بھائیوں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی لڑکی کسی سے بات بھی کر رہی ہے تو میٹھی آواز میں باتیں نہ کرے، مسئلے مسائل بھی پوچھنی ہو تو حساب سے، یا کسی سے بات بھی کرنی ہو ضرورت کے تحت بہت حساب سے آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، زبان سے باتیں کرنا اور آج کل جانتے کس سے باتیں ہوتی، زیادہ تر لگا ہوا ہے۔ بہت سی جگہوں میں دیکھیے آپ کی یہاں کے بارے میں مجھے بہت سی باتیں بھی معلوم نہیں ہے، ابھی میں لگا ہوا ہوں یہاں کے بارے میں جانکاری کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے لگا ہوا ہے دن بھر موبائل گیم بھی کر رہا، لگا ہوا ہے۔ کیا موبائل میں ہے؟ یہ موبائل اتنا بڑا فتنہ جہنم میں لے کر کے چلا جائے گا میرے بھائیوں۔ موبائل سے باتیں ہو رہی ہے تو ہو رہے کنٹینیو۔ میرے بھائیوں یہ باتیں کرنا یہ بھی زنا ہے۔ لڑکا لڑکی سے بات کرے، لڑکا لڑکی سے بات کرے، یہ دونوں آپس میں اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پھر فرمایا وَالرِّجْلُ زِنَاهُ الْخُطَىٰ، اور پیروں کا زنا غلط جگہوں میں چل کر کی جانا ہے۔ وَالْيَدُ زِنَاهُ الْبَطْشُ، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو پکڑنا ہے۔ آج دیکھیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے، باہوں میں باہیں ڈال کر کے چلنے والے، پارکوں میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں کون سے کرائم نہیں کرتے ہیں؟ اور لوگوں اس کو بھی تو اسلام نے زنا قرار دیا ہے۔ ماہ مقدس میں ان چیزوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ آپ کا روزہ آپ کے منہ کے پر مار دیا جائے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ، عورت کا فتنہ، یہ بھی بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ النظر علی الرجال من النساء، راوی حدیث حضرت اسامہ بن زید ہیں اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑا ہے یہ عورت کا فتنہ ہے۔ آج عورت کے فتنے میں آدمی ڈوب گیا ہے، عورت کا دیوانہ بن چکا ہے، یہ عورت کا یہ دل دادا بن چکا ہے، یہ جورو کا غلام بن چکا ہے۔ ان کی عورتیں رمضان میں شاپنگ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پورا بازار ان سے سجا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بول سکتا ہے یہاں نہیں لیں گے وہاں لیں گے، چلیے، اور ایک جگہ تھوڑی لیتی ہے۔ آپ کی یہاں کا کیا ماحول ہے؟ اکثر جگہوں میں جیسے رمضان شروع، یہاں قیام کرنے کا حکم ہے اور شاپنگ شروع، رمضان اسٹارٹ شاپنگ اسٹارٹ۔ یہ رمضان میں یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کے مہینے میں قیام کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، قیام اللیل کیا، رات میں قیام کیا، نماز ادا کی، اللہ کے سامنے سجدہ کیا،
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیام کرنا تھا۔ آج ہماری یہاں عورتوں کو دیکھیے، رمضان شروع، شاپنگ شروع، اور پوری رات بس شاپنگ میں لگی رہتی ہے۔ اور لوگوں، اتنا بڑا فتنہ ہی یہ شاپنگ کا فتنہ، یہ تو جنت میں جانے والا، کمانے والا، جنت کو حاصل کرنے والا مہینہ تھا۔ آج اتنی شاپنگ ہو رہی ہے کہ آج مرد بولتا ہے یا اللہ رحم کر، اتنی شاپنگ، ایک جوڑے کپڑے تھوڑی، یہ رمضان اسی کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بازار جو اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے، ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے پریوار کو بچاؤ، اپنے فیملی کو بچاؤ، اپنے گھر والے کو بچاؤ، اپنے بیویوں کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ الگ الگ ڈش بنانے اور کھانے کا مہینہ نہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ PUBG گیم اور فری فائر کھیلنے والا مہینہ نہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کہ الگ الگ کپڑے بنا کر کے اور افطار کے موقع پہ اس کو شوٹ کر کے اور نہ جانے لوگوں کے سامنے نشر کیا جائے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض نہیں کیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ فرض اس وجہ سے ہوا تاکہ متقی بن جاؤ، تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو ان فتنوں سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ ریاکاری سے بچیے، موبائل کے فتنے سے بچیے، عورت کے فتنے سے بچیے، اور شاپنگ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ میرے بھائیو، دن میں کسی وقت جانا، میں یہ نہیں کہتا ہوں بالکل مت لیجئے، آپ لیجئے، لیکن قیام رمضان کے مہینے میں، ابھی تو یہ قیام چل رہا ہے اور آخری جو 10 دن بچیں گے اس کے لیے ایک اسپیشل حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ہمارے یہاں پتہ، آپ کے یہاں کیا چل رہا پتہ نہیں، ہمارے یہاں جیسے لاسٹ ہوتا ہے نا رمضان، قریب ختم ہونے والے رہتا ہے، تو مسجدیں ہمارے یہاں زیادہ تر، آپ اس ایریے میں چلے جائیں، ہر جگہ میں شاپنگ ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، رات بھر دکانیں کھلی رہتی ہے، پوری رات بھر وہی کام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر جیسی رات میں بھی آدمی یہ گھٹیا کام کرنے پر لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کو تم ترجیح دے رہے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ بہتر ہے، وہ بیسٹ ہے، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ اور جو کپڑے سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہ رہے ہو اور چاہتی ہو، اللہ کہہ رہا ہے اس لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لباس تو بس تمہاری ستر پوشی کر دیتا ہے، تمہارے جسم کو ڈھانک لیتا ہے۔ اگر لباس پہننا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا لباس ہی اگر پہننا ہے تو تقوی کا لباس پہنو، تقوی کا لباس پہنو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تقوی کا لباس چوائس کرو، تقوی کا لباس اپنے زندگی کے اندر لاؤ۔ یہ تقوی کا لباس جس نے پہن لیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے۔ آپ کے اندر کرنول میں بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اس کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر لے۔ وعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس ماہ مقدس میں اپنے آپ کو متقی بنائیے، اپنے آپ کو کمپٹیشن میں لائیے۔ یہ بندہ پہلے پہنچ رہا، ہم اس سے پہلے پہنچیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہم اس سے زیادہ کریں، یہ صدقہ خیرات کر رہا ہم اس سے زیادہ کریں، اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مومنین کی صفات کو اللہ بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم آپ سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ میرا شکریہ ادا کریں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، فرمایا کہ ہم کھانا اس وجہ سے کھلاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔
یہ مومنین کی صفات ہیں۔ کھانا کھلائیے قیدیوں کو، مسافروں کو، جس کو بھی دیجیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے مومنین کی صفات ہے۔ اپنے آپ کو متقی بنائیے میرے بھائیوں۔ زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی جانتا نہیں، سانسیں کب بند ہو جائے کوئی نہیں جانتا، آئندہ رمضان کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اپنی اس رمضان المبارک کے ہر دن، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر نماز کو آخری سمجھو۔ پتہ نہیں ابھی جمعے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، کون جانتا ہے؟ مغرب کی نماز پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، کون جانتا ہے؟ آئندہ جمعہ تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ میرے بھائیوں، آنے والے کل کا انتظار نہ کرو، ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کے گزارو۔ تو اپنے آپ کو متقی بنائیے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے بھائیو وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ ایک الگ موضوع پہ آپ پہ میرا خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کی پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جميع مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ بارے اللہ ہمیں اس ماہ مقدس میں کمپٹیشن کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ آئے اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ ہمیں دیندار بنا دے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے، اللہ یہ جو فتنے ہم نے آپ کے سامنے رکھے اللہ ان تمام فتنوں سے اللہ مردوں کو عورتوں کو اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اللہ آئے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اللہ ایمان کے اوپر زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔